الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے، اور آپ دوستوں کے جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں، مشکلات کو ختم فرما دے۔ جو احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ محترم ناظرین، ماہ سفر میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ 3 صدقے ضرور کر لے۔ انشاءاللہ پورا سال مال اور دولت بارش بن کر برسے گی۔ یہ صدقات رب تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ یہ صدقات کر لے، رب تعالیٰ پورا سال ان کو تمام تر آفات، مصائب اور بلاؤں سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ایک خاص تسبیح اور 2 صدقوں کے حوالے سے آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ سفر میں مختلف قسم کے اعمال کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ خاص طور پر صدقہ کرنے کی وجہ سے رب تعالی بندے کی قسمت کے بند دروازوں کو کھول لیتا ہے، بندے کے لیے رزق اور دولت کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ اعمال غیبی خزانوں کی کنجی ہے۔ ان اعمال کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے گی۔ محترم ناظرین، آج ماہ سفر میں آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ 2 صدقے ضرور کر لیں۔ حدیث مبارک کے مطابق صدقے کی فضیلت بہت زیادہ احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، آخرت میں اجر ملتا ہے۔ محترم دوستو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صدقہ دینے سے مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہے اور موت کے وقت آسانی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی نیت رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پیارے دوستو، صدقہ صرف مال سے ہی نہیں دیا جا سکتا، بلکہ کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ سب صدقوں میں شامل ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اگر آپ بھی مشکلات میں پھنس چکے ہیں، اگر آپ بھی مال اور دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں برکت، وسعت پیدا ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے کاروبار میں ترقی اور عروج چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، مصائب اور بلاؤں سے حفاظت چاہتے ہیں، تو پیارے دوستو، آج کے دن ماہ سفر میں یہ 2 صدقات ضرور کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ جس گھر میں یہ 2 صدقے ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ اس گھر والوں کو اور اس کی آنے والے نسلوں کو بھی مالا مال کر دیتی ہے۔ محترم دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ آپ تک نہیں بلکہ آپ کے آنے والے نسلوں تک بھی اس کی فائدے پہنچتی رہے گی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا کام آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے گھر میں کالے چنے لے آئے، یا اسی طرح اور کھانے کی چیز مٹھی بھر چینی لے کر آئے۔ بہتر یہی ہے کہ اکثر ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ افضل مانا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو آپ آدھا کلو یا کلو آپ کالے چنے لے کر آئے اور ایک پلیٹ میں اپنے سامنے آپ رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز بنا لے گھر پر،
یا اسی طرح اگر یہ بھی نہ ہو تو 50 یا 100 روپے کی کچھ اچھا جو ہے ٹافیاں لے کر آئے اور اچھی سی ٹافیاں لے کر آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ محترم دوستو، اب ان دونوں چیزوں کا جو صدقہ ہے آپ نے اس خاص طریقے پر کرنا ہے کہ اس پر آپ نے قرآن کریم کی تسبیح پڑھنی ہے، وہ تسبیح جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب تسبیح ہے۔ میرے دوستو، وہ تسبیح جس کے پڑھنے سے رب تعالی غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے رب تعالی بے اولادوں کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے رب تعالی غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے گھروں میں مال اور دولت میں اضافہ اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، یہ وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 دشمن کیوں نہ ہو وہ انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جس گھر میں اس عمل کو ماہ سفر میں کیا جائے وہ گھر ہر قسم کے مصائب، پریشانیوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے رب تعالی حفاظت میں رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے سورۃ الکوثر۔ محترم دوستو، آپ نے ان دونوں صدقوں کی اشیاء پر سورۃ الکوثر کو اس خاص طریقے پر پڑھ کر دم کرنی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا کس طرح ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر، جب آپ اچھی طرح وضو کر لے، چاہے آپ کسی نماز کے بعد پڑھ لے، صبح پڑھ لے، تہجد کے وقت پڑھ لے، پڑھنا جب آپ چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ماہ سفر میں اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ دوستوں نے جو ہے سورۃ الکوثر کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنی ہے۔ لیکن یہاں تک ہمارا وظیفہ مکمل نہیں ہوا، بلکہ آگے آپ نے پڑھنی ہے رب تعالیٰ کے 3 ایسے نام جس کی باعث رب تعالیٰ، جس کے کہنے سے رب تعالیٰ آپ کو روزی بھی عطا کرے گا، آپ کو مال اور دولت سے بھی نوازے گا، اور آپ کے گھر میں خیر اور برکتیں بھی آئے گی، اور آپ کے گھر، آپ اور آپ کے آنے والے نسلیں بھی ہر قسم کی بلاؤ، مصائب اور اسی طرح ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہے گی۔ اور وہ 2 نام ہے یا حفیظ یا سلام۔ محترم ناظرین، جو بندہ یا حفیظ یا سلام کا ورد کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو امن اور سلامتی کے ساتھ پہنچائے گا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ جانے والے ہیں جہاں راستے میں خطرات ہے تو پیارے دوستو، یا حفیظ یا سلام کا ورد کرے، انشاءاللہ بحفاظت پہنچ جائے گی۔ اگر آپ کو کسی بیماری آنے کا خطرہ ہے تو آپ یا حفیظ یا سلام پڑھ کر دم کر لے، انشاءاللہ ہر بیماری سے حفاظت ملے گی۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر آپ کے کوئی دشمن ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پیارے دوستو، یا حفیظ یا سلام کا ورد کرے، انشاءاللہ وہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پیارے دوستو، ہر مقصد کے لیے آپ یا حفیظ یا سلام پڑھ لیں۔ اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کا کاروبار وہ نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے، روز بروز نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، یا حفیظ یا سلام پڑھ کر دم کر لے، انشاءاللہ نقصان ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح کاروبار پھر سے ٹھیک ہونے لگنا شروع ہو جائے گا۔ ہر کام کے لیے آپ اگر یا حفیظ یا سلام پڑھ لیں۔ اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، اولاد کو ہر قسم کے شرور آفات سے بچانا چاہتے ہیں، یا حفیظ یا سلام پڑھ کر دم کر لے، انشاءاللہ ہر قسم کی حفاظت ہوگی۔ تو محترم دوستو، آپ نے 101 مرتبہ ایک تسبیح یا حفیظ یا سلام کی پڑھنی ہے۔ اگر کسی بیمار شخص کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کسی پانی وغیرہ پر بھی دم کر لے، انشاءاللہ جو ہے ان کو شفا ملے گی۔ اور اس کے بعد جب آپ یا حفیظ یا سلام پڑھ لے تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ درود پاک کا اہتمام کرنی ہے۔ محترم دوستو، جب آپ درود پاک پڑھ لے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کرو گے تو آپ نے جو ٹافیاں رکھی ہے، جو کالے چنے رکھے، اس پر آپ نے ایک کپڑا بچھانا ہے۔ میرے دوستو، جب آپ وظیفہ مکمل کر لے تو سب سے پہلے آپ نے ان دونوں چیزوں پر دم کرنی ہے۔
پھر اس سے کپڑا ہٹا کر جو ہے یہ ٹافیہ وغیرہ بچوں کو کھلا دے، اور یہ کالے چنے جو ہے وہ بھی کسی یتیم مسکین گھرانے کو آپ دے سکتے ہیں۔ محترم دوستو، اس صدقے کے ذریعے سے آپ کی گناہوں کی وجہ سے جو رب تعالیٰ کی غضب آپ پر ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے لیے کوئی مشکل پریشانی ہے، یہاں تک کہ بری موت کیوں نہ ہو، اس صدقے کے ذریعے سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری آنے والی تھی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، بس آپ نے ماہ سفر میں ان 2 صدقوں کو ضرور ایک مرتبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کے کمالات اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے، یقین مانیے آپ کو خود پر بھی یقین نہ ہوگا۔ رب تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے آپ کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں گزر گیا، اور اسی طرح مال اور دولت میں بھی اضافہ ہوگا، رزق میں بھی برکت ہوگی، اور رب تعالیٰ جو ہے آپ سے خوش ہو جائے گا، اور رب تعالیٰ کی جو غضب تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی۔